ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعضائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وأتشهم وخلافتهم وطهارتهم وشجاعتهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان دین و ملت، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں. آج 9 محرم بڑا قیامت خیز دن ہے. پروردگار جس انداز سے اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے شیدائی ماہ محرم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار تو بجا تھا لیکن ہمیں وہ موقع نہ مل سکا کہ ہم جس انداز سے ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، جس بے چینی کے ساتھ ماہ محرم کا انتظار کرتے ہیں، اس سال اس انداز سے ماہ محرم نہ ہو سکا. دل میں کلک رہ گئی کہ ہم نہ جلوس برآمد کر سکے، نہ غازی عباس کا علم برآمد کر سکے، نہ تعزیے کو نکال سکے، نہ کھل کر سینہ زنی کر سکے، نہ باقاعدہ طور پر شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے. لیکن پھر بھی پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ ہر شیعان حیدر کرار اپنے اپنے گھروں میں عزادار بن کر بیٹھا ہوا ہے. وہ چاہے آن لائن مجلسیں سن رہا ہو، چاہے جس بھی انداز سے ذکر اہل بیت کر رہا ہو، لوگ مختصر ہوں زیادہ ہوں، لیکن الحمدللہ ذکر اہل بیت جاری و ساری ہے. مجھے بہت طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، بس چند جملے فضائل کے عرض کروں گا آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے. آج 9 محرم ہے، لہٰذا مصائب کا دن ہے، مصائب کی شب ہے. عزیزان محترم، وہ رسول کہ جس کی زبان پر وحی پروردگار عالم کا پہرا ہے، وہ رسول آواز دے رہا ہے: علی مع الحق والحق مع علی. حق
علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، گفتگو طویل تھی اس موضوع پہ، لیکن بہرحال وقت بھی قلیل ہے اور یہ موقع اور یہ محل بہت زیادہ فضائل کے نہیں ہیں، لہٰذا میں چند منٹوں میں جو موضوع ہے اس کو سمیٹ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ وہ رسول کہ جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، وہ رسول کہ جس کی زبان پر وحی پروردگار عالم کا پہرا لگا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ۔ لہذا عزیزان محترم، آج ہر شخص، وہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، چاہے وہ اپنوں میں سے ہو چاہے وہ اغیار میں سے ہو، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، میں حق پر ہوں۔ اور اگر دوسرے شخص کو دیکھیں گے تو پھر اس کی زبان پر یہی جملہ ہوگا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں۔ دو ہی شخص نظر آئیں گے، یا تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں حق پر ہوں، یا تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں۔ عزیزان محترم، ہر شخص حق کی تلاش میں ہے، حق کے کوشاں کوشاں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ لیکن اگر جو شخص حق کی تلاش کر رہا ہے، ایک جملہ کہہ دوں بات یہی مکمل ہو جائے گی، جو حق کی تلاش میں ہے وہ کائنات کے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ در اہل بیت پر آ جائے، حق اسے نصیب ہو جائے گا۔ لہذا ہماری باتوں پر ظاہر سی بات ہے کس کو یقین ہوتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سرزمین عرب پر، سرزمین بطحا پر، اور وہاں چل کر دیکھتے ہیں تاریخ مدینہ کیا کہتی ہے۔ اس لیے کہ کرۂ ارض کا پہلا حصہ وہی سرزمین بطحا ہے، وہی سرزمین مکہ ہے، لہذا آئیے وہاں چل کر حق پوچھتے ہیں۔ تاریخ مدینہ کو جب اٹھا کر مطالعہ شروع کیا تو مسجد نبوی میں میرا رسول بیٹھا ہوا ہے، وہ رسول آواز دے رہا ہے، ابو ذر یہاں آؤ، جابر ادھر آؤ۔ اور جب رسول کے تمام صحابی آ کر جمع ہو گئے، کہا آؤ تمہیں علی کی فضیلت سناؤں۔ پوری توجہ رہے عزیزان محترم، میں نے حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب رسول نے بلایا، خصوصاً ابو ذر کو کہا ابو ذر یہاں آؤ، جابر یہاں آؤ۔ جب یہ دونوں ہستیاں آ گئیں اور تمام صحابی جمع ہو گئے تو اب رسول نے کہا کہ تم سننا چاہو گے کہ کائنات میں اگر کسی کو ذاتی طور پر حق پر کہنے کا حق ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر رسول نے کہا ابو ذر تم جاننا چاہتے ہو حق پر کون ہے؟ کہا مولا ہم بارہا سنتے ہیں لیکن جب بھی سنتے ہیں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ پوری توجہ رہے۔ اب رسول نے جناب ابو ذر کو مخاطب کر کے آواز دی، ابو ذر علی مع الحق والحق مع علی،
ابو ذر سے کہا ابو ذر تم جب بھی اور بھی تمام کے تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا اور سب کو متوجہ کر کے کہا اگر میرے بعد تمہارے درمیان صحابیوں کی انبار ہو، صحابیوں کی قطار لگی ہو اور ایک جانب تمام کے تمام صحابی جا رہے ہوں اور ایک طرف علی جا رہے ہوں، تم تمام صحابیوں کو چھوڑ دینا، علی کو پکڑ لینا۔ تم اگر علی الگ راستے پہ بھی جا رہے ہوں تو علی کو پکڑ لینا، علی کے راستے پر چل دینا اور تمام صحابیوں کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہیں پر رسول خاموش نہیں ہوئے بلکہ رسول نے کہا اللہم، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی اللہم دار الحق حیث کما دار علی، پروردگار عالم سے رسول اسلام جیسا نبی آواز دے رہا ہے پروردگارہ، یہ دعائیہ کلمات ہیں، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، لیکن یہ جملہ آگے رسول نے جناب ابو ذر کو مخاطب کر کے بڑھایا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ عزیزان محترم، علی کی اتنی عظمت ہے کہ رسول جیسی زبان آواز دے رہی ہے کہ پروردگارہ جدھر علی مڑ جائیں ادھر حق کو موڑ دے۔ کائنات کے انسانوں کو آج بھی حق کی تلاش ہے، آئیں در رسول پر دیکھیں، زبان رسول سے، زبان وحی سے یہ جملہ ادا ہو رہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق پر علی نہیں بلکہ حق ہی ادھر مڑ رہا ہے جدھر علی چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ کہہ دوں کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام حق بھی ہے، حق بھی ایک نام پروردگار عالم کا ہے۔ تو اگر اس حدیث کا، اس رسول حدیث کا اس انداز سے ترجمہ کیا جائے، پروردگار عالم کا نام ہے نا حق، تو اس انداز سے ترجمہ کیا جائے تو کوئی ہستی اسے کاٹ نہیں سکتی۔ علی مع الحق والحق مع علی، کہ خدا علی کے ساتھ ہے، علی خدا کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور ہر انسان کی یہی تلاش ہے کہ حق کیا ہے۔ آئیں در علی پر اور آ کر دیکھیں کہ حق جہاں جہاں مڑ رہا ہے اس کے سامنے علی نظر آتا ہے، اس کے سامنے اہل بیت نظر آتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، مجھے بہت زیادہ فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج 9 محرم ہے، دل بہت رنجیدہ ہے، دل بہت غمگین ہے کہ ہم زہرا کو ان کے لال کا پرسہ جس انداز سے پیش کرنا چاہیے تھا ہم نہیں پیش کر سکے۔ شہزادی ہمیں معاف کر دینا، شہزادی ہمیں بار بار موقع عطا فرمائیے کہ ہم ویسے آپ کے لال پر گریہ کریں جیسے آپ چاہتی ہیں، جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے۔
عزیزان محترم، 9 محرم ہے، قیامت کی گھڑی ہے۔ وہ تمام کے تمام حق پر رہنے والی ہستیاں کربلا کے میدان میں آج آخری دن ہے، لیکن آخری دن بھی عزاداروں سنو گے، عبادتوں میں گزر رہا ہے وقت، ریاضتوں میں گزر رہا ہے وقت۔ جو حق پر ہوتے ہیں انہیں موت کا خدشہ نہیں ہوتا ہے، موت کا ڈر نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو امام حسین نے جب چراغ کو گل کر کے لوگوں سے کہا ہے کہ تم ابھی بھی وقت ہے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر مال و دولت نہیں اکٹھا کیا جائے گا، یہاں پر قربانیاں دینی ہیں، یہاں پر باطل کے سامنے حق برسر پیکار ہوگا اور حق کی قربانی پیش کی جائے گی، اس لیے کہ پروردگار عالم اپنے حق کی قربانی مانگ رہا ہے، حق کی قربانی پیش کی جائے گی۔ لیکن جو حق پہ تھا وہ اپنے پیروں کو اس قدر امام حسین کی بارگاہ میں جمائے ہوئے تھا کہ حسین نے چراغ کو گل بھی کر دیا تو ایک بھی حق پر جمع ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ یہی حق کی دلیل ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے پیچھے قدم نہیں بڑھاتا، بلکہ وہ حق پر اپنے قدموں کو جمائے ہوئے ہوتا ہے، چاہے اس کے سر پر ضربت آ رہی ہو، چاہے اس کے سر پر تلوار لہرا رہی ہو، لیکن جو حق پر ہے وہ حق پر رہنے والا وقت آخر بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خوف زدہ ہوں، مجھے ذرا اجازت دے دو میں اپنے گھرانے سے ملاقات کر لوں، اپنے امور کو انجام دے دوں، نہیں، بلکہ جو حق پر ہوتا ہے اور سر پر تلوار لہرا رہی ہوتی ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز کی اجازت مل جائے، اور جب نماز کی اجازت ملتی ہے تو اس 2 رکعت نماز کو بھی ایسا پڑھتا ہے، تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ دشمنوں کو یہ موقع کہنے کا نہ مل جائے کہ تم موت کے ڈر سے نماز میں تاخیر کر رہے ہو۔ لہٰذا علی کے چاہنے والے جو حق پر ہوتے ہیں وہ ایسے مقام پر بھی دشمنوں کو یہ سوچنے کا وقت نہیں دیتے۔ لہٰذا عزیزان محترم، کربلا میں وہی علی کے چاہنے والے تھے جو حق پر تھے، جو حسین کے ساتھ تھے۔ آج 9 محرم آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا مصائب پڑھا جائے گا۔ کہاں سے شروع کیا جائے امام کے مصائب؟ اس لیے کہ کربلا میں وارد ہوتے ہی اہل بیت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ کبھی خیمے کو فرات کے کنارے سے ہٹایا جا رہا ہے، کبھی عباس کے غیظ و غضب کی حالت کو روکا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، شب عاشور آئی، ہر بچہ تیار ہو رہا ہے، ہر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ بیٹا کل تم قربانی سب سے پہلے پیش کر دینا، بیٹا پہلے تم قربان ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے، اس لیے میرے لال پہلے تم قربانی پیش کر دینا۔ ہاں عزاداروں، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک جام شہادت نوش کرنے جانے لگا۔ پہلے دوست احباب گئے،
پھر بنی ہاشم کے شعر جانے لگے۔ جب ہر حق پر چلنے والا باطل کے سامنے جام شہادت نوش کر کے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہے، اسی لمحے امام نے ایک جملہ بلند کیا۔ جب تمام کے تمام حوض کوثر پر پہنچ چکے تو حسین نے ایک جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی آواز پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی استغاثے پر لبیک کہنے والا۔ عزاداروں لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن کسی کے دل میں حق نہیں تھا، اس لیے کہ ہر دل سیاہ ہو چکا تھا۔ جب امام نے یہ جملہ بیان کیا ہے تو ایک 6 ماہ کا بچہ جسے تاریخ نے علی اصغر لکھا، جو جھولے میں آرام فرما رہا تھا، جب علی اصغر کے کانوں میں آیا ہے یہ جملہ، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ جناب زینب علی اصغر کو زمین سے اٹھاتی ہیں، گریہ شروع کرتی ہیں۔ ادھر مقتل سے حسین پلٹتے ہیں، آواز دیتے ہیں، بہن زینب کیا وجہ ہے؟ خیمے میں کوہرام برپا ہے، ارے حسین ابھی زندہ ہے۔ جزاک اللہ عزاداروں، حسین ابھی زندہ ہے، یہ خیمے میں کوہرام کیوں برپا ہے؟ عزاداروں، جناب زینب سے حسین نے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا اور فوج اشقیاء کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے فوج اشقیاء، میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، بڑا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر تمہاری نظر میں ہم خطاوار ہیں تو یہ 6 ماہ کا بچہ تو معصوم ہے نا۔ اے فوج اشقیاء، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ عزاداروں، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں اور بڑی آرام سے سن کر اگر 9 محرم کا وہ کربلا کا منظر اگر تمہارے ذہن میں آ جائے تو گریہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فوج اشقیاء، یہ خطاوار نہیں ہے، اگر تمہاری نظر میں ہم خطاوار ہیں، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ عزاداروں، جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے جناب علی اصغر سے کہا، اے علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو ان ظالموں پر تمام کر دو۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پر پھیرنا شروع کیا۔ جب یہ منظر عالم دنیا دیکھا، جب یہ منظر عالم اشقیاء نے دیکھا، ارے تمام کے تمام اشقیاء کے لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرنے لگے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک معصوم، ارے لاکھوں کے درمیان پیاس کا یہ سیلاب آواز دے رہا ہے، اے فوج اشقیاء، تمہارے پاس کیا دل نہیں ہے؟ تمہارے پاس کیا اولاد نہیں ہے؟ تمہارے پاس کیا بے بچوں کی محبت نہیں ہے؟ لیکن سارے کے سارے فوج اشقیاء رونے لگے۔ علی اصغر نے اپنے ہونٹ پر سوکھی ہوئی زبان کو پھیرا، اور پھیرنے کے بعد جب ہرملہ نے دیکھا
کہ سب گریہ کر رہے ہیں۔ پسر سعد نے آواز دی، این این حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، علی اصغر کو ذبح کر دو، علی اصغر کو قتل کر دو۔ اب حرملا نے تیر اٹھایا، کمان اٹھائی، 3 پھل کا تیر لیا، علی اصغر کی طرف چلایا۔ عزادارو جملہ سنو گے، جب محرم کا چاند نمودار ہوا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ 2 محرم سے کوفے کے بازار میں اتنا شور و غل تھا کہ ہر شخص آہنگری کی دکان پر نظر آ رہا تھا، ہر شخص تیر و تلوار کی دکان پر نظر آ رہا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اتنا شور کیوں ہے تو پتہ چلا کہ جتنی بھی لوہے کی دکانیں ہیں، جتنی بھی تلوار کی دکانیں ہیں، ارے وہ تمام کے تمام بھری ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے جس نے خروج کیا ہے، ارے اسے تیر و تلوار سے ذبح کرنا ہے۔ کیا پتا چلا کہ حرملا نے اسی بازار میں 3 تیر بنوائے تھے، 3 تیر۔ پہلا تیر جو تھا وہ جناب عباس کے ہاتھوں میں جو مشق سکینہ تھی اس پہ لگا تھا آزاداروں۔ دوسرا تیر جو تھا وہ امام حسین کے جسم اطہر پر لگا تھا، لیکن جو تیسرا تیر تھا اس کا تذکرہ کرنا۔ 3 ہی تیر حرملا 3 پھل کا بنوا کر لایا تھا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی حکم ہوا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو، حرملا نے ایک مرتبہ چلے کمان میں تیر کو جوڑا۔ اب جو تیر چلایا ہے، ارے 3 پھل کا تیر سنسناتا ہوا علی اصغر کے ننھے گلے تک، بلکہ میں کہوں ارے علی اصغر کے گلے کے سوکھے ہوئے گلے تک پہنچا، اور گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ عزاداروں اس حرملا کے تیر سے صرف 2 ہی زخم نہیں آئے ہیں بلکہ 3 زخم لگے ہیں عزاداروں۔ پہلا زخم جو لگا ہے وہ علی اصغر کے ننھے گردن پہ لگا ہے، دوسرا زخم جو لگا ہے وہ حسین کے بازو میں لگا ہے، تیسرا زخم سنو گے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کلیجہ تھام لے 6 مہینے کے بچے کے لیے جس کے کلیجے میں دل ہے اور دل میں تڑپ ہے، وہ ضرور اس جملے پر گریہ کرے گا۔ جو تیسرا زخم لگا ہے حرملا کے تیر سے، وہ زخم رباب کے کلیجے پر لگا ہے۔ ارے جس ماں کا 6 مہینے کا بچہ ہو، اس ماں سے پوچھنے کے لائق ہے کہ وہ ماں ارے کتنی بڑی صابرہ ہوگی جسے سوکھے ہوئے گلے میں تیر مار رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، حسین نے علی اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لے کر اپنی ریش مبارک پر مل کر آواز دی ہے، پروردگارا پروردگارا، اسی انداز سے تیری بارگاہ میں آؤں گا، نانا جان گواہ رہیے گا۔ جناب علی اصغر کو لے کر حسین مقتل سے
خیمہ گاہ کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ خیمہ گاہ کی طرف جب میرا حسین جانے لگا تو اللہ جانے روایت کہتی ہے کہ حسین چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین اللہ جانے کیوں اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، لیکن ہاں آزاداروں، جب در خیمہ پر پہنچا میرا حسین تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا عزادارو جملہ سن لینا، اگر حسین کے مصائب پر گریہ کرنا ہے تو جناب زینب کا جملہ ذہن میں رکھو۔ زینب فرماتی ہے میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو ارے جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان فرزند پہ گریہ کرتی ہے۔ ہاں عزادارو، حسین کتنا بڑا مظلوم ہے، اپنے لال کو لے کر خیمے کے در پر پہنچا۔ سکینہ آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے، بابا آپ پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے۔ حسین نے ایک مرتبہ ارے ابا کا دامن ہٹایا۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، ارے سکینہ نے کیا منظر دیکھا، ارے وہ قیامت کا منظر تھا جب رباب نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو دیکھا، آواز دی اے میرے والی و وارث۔ کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں عزاداروں، جناب امام حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کر پشت خیمہ گئے اور جانے کے بعد امام حسین نے ایک ننھی سی لحد کھو دی۔ عزاداروں مجھے معاف کیجئے گا، حسین کی مظلومیت اتنی عروج پر ہے کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر حسین اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں۔ حسین نے ننھی سی لحد کھو دی، علی اصغر کو سپرد لحد کیا، اور سپرد لحد کرنے کے بعد برابر سے ایک رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسین نے اپنے دائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، بائیں جانب دیکھا کوئی نظر نہیں آتا۔ جب حسین نے دیکھا کہ آخر رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا عزاداروں، تو حسین نے علم امامت سے اب جو پتہ کیا ہے، سنو گے عزاداروں کون رو رہا تھا؟ ارے برابر میں رکھی ہوئی ذوالفقار رو رہی تھی۔ ہمارے پہلو میں دل ہے، دل میں درد ہے، احساس ہے، ہم گریہ کرتے ہیں، لیکن عزاداروں وہ جس کے پاس نہ نفس ہے، نہ دل ہے، نہ احساس ہے، اب ذرا تصور کریے کہ کربلا میں حسین کتنا مظلوم تھا۔ ارے انسان نہ روئے، تلوار رو رہی ہے جس کے پاس دل بھی نہیں ہے۔ حسین نے کہا ہے ذوالفقار کیوں رو رہی ہو؟ ذوالفقار تم کیوں رو رہی ہو؟ جملہ سنو گے عزاداروں، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ امام حسین سے ذوالفقار نے کہا
میرے آقا میرے مولا جب بھی آپ کے بابا علی مرتضی جنگ سے واپس آیا کرتے تھے اور آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کو مجھے فاطمہ کے ہاتھوں میں دیا کرتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے اے فاطمہ اسے دھل دو. اور جب فاطمہ مجھے صاف کیا کرتی تھی تو ایک جملہ کہا کرتی تھی. عزادارو جملہ سن لینا, قیامت کا جملہ ہے. عزادارو ہم اس کربلا پر گریا کرتے ہیں, ارے جس کربلا پہ حسین نے اپنے جوانوں کو قربان کیا ہے, ارے جس کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو حسین نے پیش کیا ہے. ذوالفقار کہتی ہے شہزادی مجھے صاف کر رہی ہے, صاف کرتے کرتے ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے ذوالفقار ارے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینا. اے مولا مجھے کہاں پتا تھا کہ مجھے کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی قبر کھودنی پڑے گی. مولا میں اس لیے گریا کر رہی ہوں. ہاں عزاداروں, امام حسین نے آنسوؤں سے قبر علی اصغر کو تر کیا. پیچھے سے ایک آواز آئی السلام علیکہ. حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا؟ کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ ہے. حسین نے پیچھے دیکھا کہ ایک شخص ہے, وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ قاصد صغرا تھا. ایک مرتبہ قاصد صغرا نے کہا آپ ہی حسین ہیں؟ کہا میں ہی حسین ہوں. کہا آپ کے لیے خط ہے. حسین نے خط کو لیا, پڑھا, چوما, گریا کیا. لیکن جب حسین پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ قاصد کہتا ہے اے حسین ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حسین نے کہا سوال کرو. کہا میں جب مدینے سے چلا تھا تو صغرا نے کہا تھا اے قاصد ارے جب تم کربلا پہنچو گے تو دیکھنا ایک منبر ہوگا, ارے جس پر میرا بابا ہوگا, ارے میرے بابا کے دائیں جانب میرا بھیا عباس ہوگا, ارے ایک طرف بھیا عباس کے علی اکبر ہوں گے, ایک طرف قاسم ہوں گے, ایک طرف اون و محمد ہوں گے, لیکن میرے آقا وہ منظر نظر نہیں آتا. حسین نے سر پیٹا اور کہا اے قاصد ارے تم نے ذرا دیر کر دی. عباس فرات کے کنارے بازوؤں کو کٹا کر سو گیا. علی اکبر نے اپنے سینے میں برچھی لے کر آرام کو چلے گئے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین خط کو پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین خط کو پڑھتے پڑھتے کیا دیکھتے ہیں کہ قاصد صغرا ہے کہ جو بار بار ارے خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے. حسین نے نظر اٹھائی, قاصد کی طرف دیکھا, قاصد سے جملہ کا اے قاصد ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خیمے کی طرف دیکھ رہے ہو, ارے حسین کی موجودگی میں کوئی خیمے کی طرف دیکھے. یہ حسین کو برداشت نہیں ہے. قاصد نے ایک جملہ کہا ہاں زادارو 9 محرم ہے, آج آخری جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں. اگر اب بھی آنسو نہ آئے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور بلند کرنے کے بعد پروردگار عالم سے یہ التجا کرو پروردگارا. آخر
ہمارا دل اتنا کیوں سیاہ ہو گیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے یہ آنسو کیوں نہیں جاری ہوتے؟ غم حسین میں عزاداروں جاری ہوں گے، لیکن ایک جملہ سن لے، میرا آخری امام پردہ غیب میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ امام نے کہا قاصد تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ آخری جملہ عزاداروں۔ قاصد نے کہا مولا جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی صغرا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے قاصد جب تم کربلا پہنچنا میرے بابا کو خط دینا، اور جب میرا بابا خط پڑھ رہا ہوگا تو تم ذرا خیمے کی طرف دیکھنا۔ خیمے سے، جملہ سن لینا عزاداروں، قیامت کا جملہ ہے، تم ذرا خیمہ گاہ کی طرف دیکھنا۔ خیمے سے ایک 6 مہینے کا بچہ نکلے گا گھٹنیوں کے بل، اس کو میری طرف سے پیار کر لینا۔ امام حسین نے جب اس کا جملہ سنا، سر کو پیٹا، سینے کو پیٹا۔ ادھر قاصد نے کہا مولا لیکن مجھے وہ منظر نہیں دکھتا۔ ارے حسین نے کہا اے قاصد، ارے تو نے بہت دیر کر دی۔ علی اصغر کے سوکھے گلے پر ارے ہرملا کا تیر لگا، ہرملا کے تیر سے علی اکبر تہے تیر ہو گیا۔ یہ علی اصغر کی قبر بنا کر ابھی اٹھا ہوں، علی اصغر کے قبر پر ابھی اپنے آنسوؤں سے قبر کا چھڑکاؤ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کا، تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی اس ماں کا کہ جس کی ماں کے دل میں اتنا بڑا صبر تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ان صابرہ ماؤں کا کہ ہماری تمام ماؤں کی گودیوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ جو گودیاں بے آباد ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر کا، ان گودیوں میں جلد از جلد پروردگار تو نعمت یا رحمت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے امیر کائنات کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ابو الفضل عباس کا۔ جو افراد سن رہے ہیں، جو افراد دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہماری مائیں بہنیں، پروردگار انہیں جناب زینب جیسا دلیر بنا دے۔ پروردگار انہیں جناب زینب اور جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام شیعان حیدر کرار کو علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ خصوصاً جناب حسنین صاحب، جناب رضا صاحب، برادر عزیز، پروردگار ان سب کی جو بھی حاجتیں ہیں ان سب کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حسنین صاحب کی جو بھی حاجتیں ہیں، ان کی فیملی میں، ان کے خاندان میں جو افراد ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً جناب زرغام صاحب جو علی سٹی سینٹر جس کے روح رواں ہیں، پروردگار ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔
پروردگار تمام ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اس غم حسین میں پروردگار تمام شیعان حیدر کرار کو غم امام حسین علیہ السلام منانے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے امام عصر کو اس کائنات میں ظاہر کر دے، اس لیے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ پروردگار جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔